اور اللہ کے گن میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پتھر کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ جو دل خدا کے خوف سے گناہ کرنا چھوڑ دے، اس شخص کا کردار پھولوں کی طرح مہکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا چھوڑ دو اور اللہ پر یقین رکھا کرو اور مسکراتے رہا کرو۔ اور تم اس بات پر یقین رکھا کرو کہ خدا کی مدد ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ انسانوں کو سب سے زیادہ تھکا دینے والی چیز اس کی سوچ ہوتی ہے جو اسے برباد کر دیتی ہے۔ اذان کی آواز غور سے سننے والے کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ وہ رب مانگنے پر کیا نہیں دیتا، بس بات تو ساری اعتماد اور یقین کی ہوتی ہے۔ کسی کو اتنی تکلیف مت دینا کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ میرے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، میرے رب نے مجھے سنبھال رکھا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتے۔ ان غموں کا بھی شکریہ جنہوں نے مجھے رب کے قریب کر دیا۔ لوگوں کی چاہت میں رسوائی بہت ہے اور اللہ کی چاہت میں رہنمائی بہت ہے۔ جس کو عادت ہو اللہ سے مانگنے کی، پھر وہ بندوں سے کچھ نہیں مانگا کرتا۔ تکلیف میں جو شخص صبر کر سکتا ہے، وہ دنیا والوں کا سامنا بھی ہنس کر سکتا ہے۔ دل کو تب سکون آ جاتا ہے جب بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو وہ بہت بے فکر اور سکون میں رہنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کے آگے بہنے والے آنسو انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ سجدے میں سر جھکتا ہے تو روح کو سکون ملتا ہے، اور سکون مجھے اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے رب جانتا ہے۔ سکون رب کی دی ہوئی عطا ہوتی ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں۔ امید تو بس اللہ سے رکھا کرو، کیونکہ لوگ بس بے وفائی کرتے ہیں۔ لوگ لاکھ کہیں کہ ممکن نہیں، پر رب کی رحمت کے آگے کیا ممکن نہیں۔ اللہ کی راہ پہ چلنے والوں کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ کہنے کو تو سب ہی اپنے ہیں جناب، مگر اپنے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ نیک نیت سے مانگنے والے کی جوڑی اللہ کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ دشمن تو ہمارے بھی بہت ہیں جناب، مگر صبر اس بات کا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ امید اللہ سے رکھو تو سمجھ آتی ہے، پر بندوں سے رکھتے ہو تو سن کر ہنسی آتی ہے۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے شکوہ نہیں، اس کا شکر ادا کیا کرے۔ وہ شخص کبھی سکون میں نہیں رہتا جس کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں ہو۔ اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزارو تاکہ دونوں جہان میں تمہارے لیے آسانی ہو۔ اور وہ رب جس کو چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ مایوسی کے دلدل میں تم پھنس نہ جانا، اپنی رب کو یاد کرنا اور سکون میں آ جانا۔ اور میرا رب اتنا بے نیاز ہے کہ ہمیں چاہتا ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ، اور جس میں موجود تیرے ہر درد کا علاج ہے وہ صرف تلاوت قرآن پاک ہے۔ یقین تو رکھو اپنے اللہ پر، جو رب بہتر مانگنے پر بہترین سے نوازتا ہے، تو وہ اللہ تمہاری دعاؤں کو کیوں رد کرے گا۔ تہجد کا عمل وہ خاص عمل ہے جب بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے تو مجھ سے مانگ، لوگوں سے نہیں، تجھے ہر شے سے میں نوازتا ہوں، لوگ نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے میں تمہیں کوئی بھی تکلیف تمہاری برداشت سے بڑھ کر نہیں دیتا۔ کسی کے ساتھ اتنا ہی برا کرو جتنا مکافات عمل ہونے کے بعد خود سہ سکو۔ جب انسان کا دل درد سے بھر جاتا ہے نا، تب دل کو سکون بس اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔
لفظوں کے چناؤ کرنا مشکل اور الفاظ چرانا آسان ہے۔ کسی کی محنت کو برباد نہ کرنا، کیونکہ بعد میں ہونا تمہارا بھی نقصان ہے۔ محبت میں مختصر قصہ تہجد ہے، جس میں رو کر ہمیں اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ دل امید رکھتا تو ہے، مگر رکھتا ہے صرف اللہ سے، اور میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں وقتی سہاروں کی۔ جب کن سے فیکن کی لڑی ملتی ہے، تب اللہ کے معجزوں کی دوم ہوتی ہے۔ محبت کی اصل مثال تو وہ ہے جناب جو سردیوں میں بھی نماز قضا نہیں کرتے۔ بات ساری ہماری تربیت کی ہے، ورنہ لوگوں کی اوقات یاد دلانا آتا ہے ہمیں بھی۔ ہاں مانا کہ آزمائش سخت بہت ہے، مگر اللہ نے بھی تو ہمیں مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ جب بھی درد بھرے دل سے رب کو پکارے گا، تو سب سے قریب اپنی رب کو پائے گا۔ کبھی کبھی کچھ زخم ہمیں ایسے بھی لگتے ہیں جن کے بعد ہم اللہ کے آگے زار و خطار روتے ہیں۔ اللہ کی آزمائش سخت ہوتی ہے مانتے ہیں، مگر آزمائش کے بعد بہت سکون ملتا ہے، یہ بھی جانتی ہیں۔ آپ کی ہر تکلیف اللہ جانتا ہے، اور وہی ہر تکلیف کو سکون میں بدلتا ہے۔ اگر اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس دل کو اللہ سے لگایا کرو، لوگوں سے نہیں۔ اللہ تمہیں کبھی کبھار اس لیے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ تم یہ پہچان سکو کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا نہیں۔ اللہ سے بہتر مجھے بھلا کون جانتا ہے؟ ہر شخص ہمیشہ مجھے غلط ہی پہچانتا ہے۔